حجاج کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے۔ اس زمانہ کے بادشاہ باوجود ظلم و ستم کے دین کی اشاعت کا کام بھی کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی دیندار اور عادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہوتے تھے، اور اس وجہ سے لوگ ان سے بیزار تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ابن الاشعث کے ساتھ مل کر حجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج عبد الملک بن مروان کی طرف سے حاکم تھا۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ سعید ایک مشہور تابعی ہیں اور حضرت جبیر صحابی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں، حکومت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض و عداوت تھی، اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لیے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلہ میں حجاج ان کو گرفتار نہ کر سکا، یہ شکست کھا کے چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو مکہ کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے اخیر میں عبد الملک بن مروان بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید بن جبیر کو ٹھکانہ دے اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں بھی وہ ملے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے گھر کو نیز اس کے پڑوسیوں کے گھر کو ڈھاؤں گا۔ غرض بڑی دقت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ اس کو غصہ نکالنے اور ان کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا، حجاج تیرا نام کیا ہے؟ سعید، میرا نام سعید ہے۔ حجاج کس کا بیٹا ہے؟ کہا سعید جبیر کا بیٹا ہوں۔ سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے اور جبیر کا ترجمہ اصلاح کی ہوئی چیز ہے۔ اگرچہ ناموں میں معنی اکثر مقصود نہیں ہوتے، لیکن حجاج کو ان کے نام کے اچھے معنی والا ہونا پسند نہیں آیا، اس لیے کہا نہیں تو شکی بن کثیر ہے۔ شکی کہتے ہیں بدبخت کو اور کثیر ٹوٹی ہوئی چیز کو۔ حضرت سعید بولے، میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھی۔ حجاج نے کہا تو بھی بدبخت اور تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید بولے، غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ اور ہے، یعنی علام الغیوب۔ حجاج نے کہا دیکھ میں اب تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ سعید بولے تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ حجاج نے کہا اب میں تجھ کو زندگی کے بدلے کیسے جہنم رسید کرتا ہوں؟ سعید بولے، اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود بنا لیتا۔ حجاج نے کہا حضور علیہ السلام کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید بولے، وہ رحمت کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج نے کہا خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید بولے، میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج بولا، میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید بولے، جس چیز کا مجھے علم نہیں میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حجاج بولا، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید بولے، جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ بعض کتب میں بجائے اس کے یہ جواب ہے کہ ان کے حالات بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں۔ حجاج سب سے زیادہ راضی رکھنے والا کون تھا؟ سعید، اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے بھیدوں اور چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حجاج، حضرت علی جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ سعید، اگر میں جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتا سکتا ہوں۔ حجاج، میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید، میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں۔ حجاج، تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ سعید، میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ حجاج، تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید، کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج، میں تو ہنستا ہوں۔ سعید، اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے۔
حجاج میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ سعید میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حجاج میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید اللہ پر کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے، اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ حجاج میں کیوں جرت نہیں کر سکتا حالانکہ میں جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنہ کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج ہم جو کچھ امیر المومنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ سعید میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سعید یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہوں۔ حجاج شرط کیا ہے؟ سعید یہ کہ تو ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہوں، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل گر جائیں گے اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ بھی کام نہ دے گی۔ حجاج ہم نے جو جمع کیا یہ اچھی چیز نہیں۔ سعید تو نے جمع کیا تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ سعید میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ حجاج تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حجاج بتلا کہ میں تجھے کس طریقہ سے قتل کروں؟ سعید جس طرح سے قتل ہونا اپنے لیے پسند ہو۔ حجاج کیا تجھے معاف کر دوں؟ سعید معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز بھی نہیں۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ سعید باہر لائے گئے اور ہنسے۔ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی، پھر بلایا اور پوچھا حجاج تو کیوں ہنسا؟ سعید تیری اللہ پر جرت اور اللہ تعالیٰ کے تجھ پر حلم سے۔ حجاج میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا میرے سامنے اس کی گردن اڑاؤ۔ سعید میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھی، پھر قبلہ رخ ہو کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھا، یعنی میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، اور میں سب طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا اور نہیں ہوں مشرکین میں سے۔ حجاج اس کا منہ قبلہ سے پھیر دو اور نصارہ کی قبلہ کی طرف کر دو کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا، چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ سعید فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدھر تم منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے جو بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ حجاج اوندھا ڈال دو یعنی زمین کی طرف منہ کر دو تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سعید منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج اس کو قتل کر دو۔ سعید میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیبوں سے اس کی وجہ پوچھی، انہوں نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرہ بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے خون اپنی اصلی مقدار پر قائم رہا، بخلاف اور لوگوں کے کہ خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے۔